سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بادشاہ نہ شہنشاہ، تاج و تخت کے بغیر۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس کا تاج بن رہا تھا، تخت پہ بٹھانے کی تیاریاں تھیں، سر پہ تاج کو پوش یعنی پہنانے کے دن آنے والے تھے۔ اب حالات بدل گئے، دن بدل گئے، لوگ بدل گئے، شہر کا نام بدل گیا، یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، جو مسلمان نہ ہوئے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ حکمران جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ میرے حضور کیسے حکمران ہیں کہ جو تاج و تخت تیار ہونے والا تھا نہ اسے آخری مراحل میں دخل کیا گیا، نہ کوئی تاج بنانے کا فیصلہ ہوا، نہ نیا تخت بنانے کا حکم صادر ہوا۔ آج سے 1 صدی قبل تک کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہو، چھوٹا سا حکمران ہو، راجہ ہو، یہ تصور تک نہ تھا کہ وہ تاج کے بغیر ہو، تخت کے بغیر ہو۔ پھر بلا 1400 سال قبل کیسا تصور ہو سکتا تھا؟ بس تصور اور حقیقت یہی تھی کہ سونے کا تخت ہو، ہیرے جواہرات کا جڑاؤ ہو، ایسے ہی تاج بھی ہوا کرتا تھا۔ مگر میرے حضور کیسے حکمران ہیں کہ سر پہ سفید پگڑی ہے اور جو تخت ہے وہ بس کھجوروں کی چھال کا ایک مصلی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن طے پایا کہ میرے حضور خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کھجور کی چٹائی پہ کھڑے ہو کر مسجد میں خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کا ممبر بنوانے کا فیصلہ کیا۔ مدینے کی خاتون نے ممبر بنوانے کی پیشکش کر دی، چنانچہ میرے حضور نے اس خاتون کے پاس ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ خاتون اپنی بڑھئی غلام کو کہیں کہ وہ ممبر تیار کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ممبر تیار کر دے۔ غلام غابہ میں چلا گیا، یہاں جھاؤ کے بڑے بڑے درخت تھے، اسی درخت سے ممبر تیار ہو گیا، اسے مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے۔ عام دنوں میں اسی پر بیٹھ کر واعظ ارشاد فرماتے۔ جی ہاں، کوئی خاص لکڑی بھی منتخب نہیں کی گئی کہ سندل کی لکڑی امپورٹ کر لی جائے، کوئی اور اعلیٰ قسم کی قیمتی لکڑی درآمد کر لی جائے، بس وہی لکڑی جو مقامی جنگل میں ہوا کرتی تھی، اسی کا ممبر تیار ہو گیا۔ لوگو، خاکے بنانے والوں، میرے حضور نے 1400 سال قبل ایک انقلاب کی بنیاد رکھی، تاج و تخت کے رواج کو ختم کر دیا۔ کچھ فہمو، تم میرے حضور کی سفید پگڑی کو تاج کہہ سکتے ہو، لکڑی کے ممبر کو تخت کہہ سکتے ہو، چٹائی کو سجادہ یا قالین کہہ سکتے ہو، جو مرضی ہے کہو۔ کچھ فہم کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ اور حکمران کا تصور تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا، لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر کسی کو حکمران اور بادشاہ ماننے کے شعور تک نہ تھا۔ میرے حضور نے اس وقت یہ شعور بخشا کہ یہ مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں، یہ فضول خرچی ہے، اس کا حکمرانی سے ذرا برابر کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حکمران کو بادشاہ کہا جاتا تھا اور جو بڑا حکمران ہوا اسے شہنشاہ کہا جاتا تھا۔ رومی سپر پاور کا حکمران ہرقل بھی شہنشاہ کہلواتا تھا، ایرانی سپر پاور کا حکمران بھی شہنشاہ کہلواتا تھا۔ پھر ہر حکمران ان کا کوئی خاص لقب ہوتا تھا، کوئی کسرا تھا، کوئی قیصر تھا اور کوئی عقیدر تھا۔ میرے حضور نے القابات بھی ختم کر دیے، بادشاہ کے لفظ کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، اور جو شہنشاہ یا مہاراجہ کا لفظ ہے جس کے معنی راجاؤں کا راجا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس سے تو میرے حضور کو ویسے ہی نفرت تھی۔ اس لیے اس میں تکبر پایا جاتا ہے اور تکبر اللہ ہی کو لائق ہے۔ چنانچہ مسلم کتاب الادب اور صحیح بخاری میں ہے، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ذلیل نام اور حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بادشاہ کہلوانے کی اجازت ہے، مگر میں قربان اپنے حضور پر کہ میرے حضور نے اس لفظ کو بھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیا۔ یہ ایک اور منظر ہے، نظارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے ہیں۔ منظر مستند احمد اور ابن حبان کے صفحات پر نظر آتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ مولانا زبیر علی زئی حسن کہتے ہیں نظارہ یوں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتہ اتر رہا تھا، چنانچہ جناب جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلانے لگے کہ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ پھر جب یہ فرشتہ اتر کر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد، مجھے اللہ نے تمہاری جانب یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ محمد کو بادشاہ نبی بنا دے یا بندہ نبی بنا دے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا، اے محمد، اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا، میں تو اللہ کا بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے مدینے کے حکمران کی حکمرانی کا عاجزانہ نقشہ۔ ارے خاکے بنانے والو، ذرا دکھلاؤ تو صحیح کوئی ایسا حکمران۔ ولیوں اور بزرگوں کو شہنشاہ ولایت کے خطاب دینے والو، ذرا سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو۔ سجدہ بھی نہیں۔ یورپ کے لوگوں، تم نے میرے حضور کے خاکے بنائے، ذرا دیکھو تو تمہارا تمہارا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جو حاضر ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ ایرانی بادشاہ کسریٰ کے دربار میں سجدہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض ہندوستان کے راجاؤں مہاراجاؤں کے درباروں میں سجدہ، افریقہ اور حبشہ کے درباروں میں سجدہ، اور جو عرب کی چوٹی کے بادشاہتیں تھیں وہاں کے درباروں میں بھی سجدہ ہوا کرتا تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا، یمن کے شہر سبا میں سجدہ ہوتا تھا، حضرموت کے بادشاہ کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا، شاہ ہیرا کی چوکھٹ پہ پیشانیاں زمین بوس ہوتی تھیں، آل کندہ کے حکمران کی دہلیز پر ماتھا رکھا جاتا تھا۔ الغرض شاہان عالم، حکمران دنیا، راجگان ہستی کا کوئی شاہ، حکمران اور راجہ ایسا نہ تھا جس کے دربار میں سجدہ نہ ہوتا ہو، انسانیت کی تذلیل نہ ہوتی ہو، باعزت مقام سر اور ماتھا زمین سے چمٹا نہ ہو، پشت اونچی ہوتی نہ ہو۔ جی ہاں، سجدہ ذلت کی آخری حالت ہے، اور انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے تذلیل کی آخری حد کو ماتھا لگا کر ذلیل نہ کرتا ہو۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ہیرا میں گیا، یاد رہے ہیرا کا علاقہ سرزمین میں دجلہ و فرات کے پاس تھا، وہاں کے حکمران کو مرزبان کہا جاتا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، میں اس کے دربار میں گیا تو کیا دیکھا، وہ لوگ اپنے شاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں مدینے میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہیرا گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا خیال ہے اگر آنے والے وقت میں تیرا گزر میری قبر سے ہو تو کیا اسے سجدہ کرے گا؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرنا بھی مت، خاکے بنانے والو، دیکھو میرے حضور کو، ذرا دیکھو مدینے کے حکمران کو، قربان جاؤں مدینہ منورہ کے حکمران نے، ہاں میرے پیارے حضور نے تاریخ بدل دی، رخ بدل دیا۔ رخ بھی کیسا بدلا، ذرا غور تو کرو۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی قبر کا ذکر کیا کہ کل کلا میری قبر کو تو سجدہ نہیں کرو گے۔ فکر اس لیے پڑ گیا کہ جب تک میں موجود ہوں سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی فکر فوراً لاحق ہو گئی، جب میں نہ ہوں گا تب میری قبر کا کیا بنے گا۔
میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اس بلند ترین مقام کے پیش نظر میری قبر پہ سجدوں کا منظر کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فوراً اپنی قبر پر سجدے کی نفی کروائی اور پھر تاکید فرمایا ایسا کرنا بھی مت۔ اللہ میرے حضور نے انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ میرے حضور نے انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا، پستیوں سے اٹھا کر رفعتوں سے سرفراز فرما دیا، سجدے کو بس اپنے مولا کے دربار میں خاص کر دیا۔ سجدہ تو رہا ایک طرف، اس سے کمتر حالت رکوع کو بھی اللہ سے خاص کر دیا۔ رکوع تو رہا ایک طرف، ہاتھ باندھنے قیام کرنے کو بھی اللہ سے خاص کر دیا۔ قیام، رکوع، سجدہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی ہے۔ خاکے بنانے والوں، اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور کے دل پہ نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا شک ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و تکریم سے نوازا، انہیں خشکی اور سمندر میں جانوروں، جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعے سوار کیا، انہیں عمدہ نعمتوں کا رزق عطا فرمایا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں ان میں اکثر پر انہیں فضیلت سے نوازا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ خاکے بنانے والوں، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا وہ کالا ہو یا گورا، ہندوستانی ہو یا یورپی، گندمی ہو یا سرخ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت و تکریم واجب ہے، اس کا مذہب خواہ کچھ ہو، اولاد آدم کے ناطے سے اس کی عزت ضروری ہے۔ تکریم انسانیت کی یہ بات قرآن کریم کی جس صورت میں درج ہے، اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے یہودیوں، تمہارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمہارے ہاں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اعلیٰ نسل کے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، باقی انسانیت محض کیڑے مکوڑے ہیں۔ قربان جاؤں میرے حضور پر جو قرآن آیا، اس میں ایک صورت کا جو نام ہے وہ ہے اسرائیل کے بیٹے، اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس صورت میں اس لیے دیا تاکہ یہودی بننے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ تم بھی ایک انسان کے بیٹے ہو جو اللہ کا بندہ تھا۔ ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا اور لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ جو لوگ انسانیت کو ذلیل کریں، میرے حضور کو ان پر غصہ آتا ہے، اور زندہ و مردہ لوگوں کے درباروں پر سجدے سے بڑھ کر بھلا ذلت کیا ہوگی؟ چنانچہ بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے، میرے حضور نے فرمایا، ان یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ ان یہودیوں کو برباد کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدوں کے دربار بنا دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے، فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو سجدے کے دربار بنا لیتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم قبروں کو سجدے کے دربار نہ بنانا، میں تم لوگوں کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اسرائیل کے یہودیوں، آج سے 15 سال قبل تم لوگوں نے اپنے ملک کے اخبار میں میرے حضور کا ایک خاکہ بنایا۔ مجھے میرے ایک دوست نے انٹرنیٹ پر عبرانی اخبار نکال کر مجھے دکھلایا، میرے سعودی دوست کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں رو پڑا۔ پھر اپنی اس حرکت کا آغاز تم نے چند سالوں بعد عیسائیوں سے کروا دیا۔ مجھے بتلاؤ، میرے حضور کا یہی قصور ہے کہ وہ انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ 1400 سال پہلے میرے حضور کا بس یہی قصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلت سے بچانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا، پختہ قبر بنانے تک سے منع کر دیا، اس پر چراغ جلانے سے روک دیا، اس پر مجاور و گارڈ اور پہرے دار وغیرہ بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آنکھ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے اور پھر اس کی جلد کو جا لگے۔ یہ تکلیف اس حرکت سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر کا مجاور و گارڈ وغیرہ بن کر اس پر بیٹھ جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ خاکے بنانے والوں، دیکھ لو میرے حضور کو، نہ زندگی میں کسی نے سجدہ کیا، نہ مدینے کے حکمران کے قبر مبارک کو کسی نے سجدہ کیا۔ الغرض میرے حضور نے ہر انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا، ہر انسان مانے یا نہ مانے، آج اسے جو عزت و تکریم اور انسانیت کے انعام سے حق حاصل ہے وہ میرے حضور کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور کے خاکے بناتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ میں بادشاہ ہوں،
یہ ایک سادہ لو دیہاتی ہے، مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ اس کے دل میں بادشاہوں کا جو تصور تھا، اسی تصور کو وہ اپنے ذہن میں لیے شاہ مدینہ سے ملاقات کو آتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور ایک حکمران بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ملاقات کا نقشہ امام ابن ماجہ نے ابواب الاطعمہ میں کھینچا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ حضور کے رعب کی وجہ سے اس کے کاندھے کانپنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایسی عام غریب خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یاد رہے عرب کے لوگ گوشت کے لمبے ٹکڑے کرتے، اس کو نمک لگاتے اور دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیا کرتے تھے۔ ایسے گوشت کو قدید کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسے پکا لیا جاتا۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم میں ایسے حکمران کے قدموں پر کروڑوں بادشاہت قربان، وہ کہ جو حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا۔ جی ہاں، ابن ماجہ ابواب الاطعمہ میں ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دیہاتی کو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، اللہ نے مجھے ایک نرم دل بندہ بنایا ہے، مجھے دشمنی رکھ لینے والا ڈکٹیٹر نہیں بنایا۔ لیجئے یہ ایک اور دیہاتی رعایا کہ اس سخت مزاج دیہاتی کا انداز بھی ملاحظہ کیجئے اور شاہ عرب کا اخلاق بھی دیکھیے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الباس کی صفحات پہ نظر ڈالیے۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ ہیں۔ وہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چادر تھی، نجران کی بنی ہوئی تھی، اس کا حاشیہ چوڑا اور کھردار تھا۔ اچانک ایک دیہاتی سامنے آ گیا، اس نے حضور کی چادر کو ہاتھ ڈالا، چادر کو کھینچا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ حضور کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ میری نگاہیں اس نشان پر مرکوز ہو گئیں، ساتھ ہی لگا دیہاتی بولنے، اے محمد، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے، اپنے کسی ذمہ دار کو حکم دو کہ اس مال میں سے وہ مجھے بھی مال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے اور پھر اس دیہاتی کو مال دینے کا حکم دے دیا۔ لوگوں، اخلاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، مگر دیکھو شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہاں حسن اخلاق کی کوئی حد نہیں، نرمی اور ملائمت کی کوئی انتہا نہیں۔ حکمرانوں دیکھو حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھو صحیح مسلم کتاب الامارہ میں میرے نرم دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جو کوئی میری امت کا حاکم بن جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور جو کوئی میری امت کے کسی بھی معاملے کا حاکم بن کر ان کے لیے نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر۔ جی ہاں، جو کوئی جابر، ظالم اور ڈکٹیٹر بن جائے تو اس کے علاج کے لیے جو حق بات کہے۔ میرے حضور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے عدل و حق کی بات کہنا ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ لوگوں، یہ سیرت و کردار چھوڑ کر گئے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج دنیا کو جو جمہوری حکمرانوں کی صورت میں قدر سے حوصلہ و برداشت دکھلائی دیتا ہے، یہ سب میرے حضور کے کردار کا معمولی سا فیضان ہے جس سے دنیا والے مستغنیف ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد السیر میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی، آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے دشواری اور سختی نہ کرنا، باہم اتفاق رکھنا، پھوٹ کا شکار نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے بھی حاکم بنا کر بھیجتے یہی نصیحت فرماتے، خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا، آسانیاں کرنا، تنگیاں نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا، لوگوں کے لیے راحت و سکون مہیا کرنا۔ درندگی کی علامتوں کا خاتمہ۔ شیر اور چیتے کا شکار بہادر کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور شہزادے شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے، پھر اس کی کھال کو تخت پر بچھا کر اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کی کھالوں کو دیواروں پر سجایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بادشاہ بھی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ جس شخص سے ناراض ہوتا تھا اس کی کھال اتروا لیتا تھا، وہ اشارہ کرتا تو مخالف کو بھرے دربار میں اس طرح ذبح کر دیا جاتا تھا
جس طرح شیر ہرن کو پکڑ کر اس کی شہرک پہ اپنی کچلیاں پیوست کرتا ہے اور اس کو خون پی کر جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کا استعمال ناپسند فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کو مستند بنا کر اس پر بیٹھا جائے۔ بادشاہ لوگ اپنی بادشاہت کے بچاؤ کے لیے نہ باپ کو معاف کرتے تھے، نہ بھائی کے خون کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور نہ بیٹے کو معافی ملتی ہے، جبکہ کسی دوست کی دوستی کا خیال تو اس شاہی کوچے میں ویسے ہی فضول ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے حکمران اور اپنے پیارے حضور پر کہ عبداللہ بن ابی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر بہتان لگانے میں خوب پروپیگنڈا کیا، میرے حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، لوگوں کو بغاوتوں پہ بھڑکایا، مہاجر اور لوکل کے نام پر تعصبات کی آندھی چلانے کی کوشش کی، باہر کے دشمنوں کو مدینے پر حملہ آوری کے لیے ابھارا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، عمر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے، اگر ایسا ہوا تو لوگ یہی باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ لوگوں کے یہ میرے حضور نہیں، لوگوں یہ ہے میرے حضور کی حکمرانی کا نقشہ کہ وہ شخص جو پکا منافق ہے اور دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، میرے حضور اسے بھی جینے کا حق دیتے ہیں۔ 1400 سال قبل کسی حکمران سے ایسی برداشت اور حوصلے کی توقع تک نہ کی جا سکتی تھی۔ اس دور میں برداشت اور درگزر کا کمال نمونہ پیش کیا تو مدینے کے حکمران میرے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الغرض میرے حضور کے آنے سے درندگی کا جو دور تھا اس کے خاتمے کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ میرے حضور نے درندگی کو ختم کرنے کے لیے درندوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ درندہ شیر ہو یا چیتا، بھیڑ ہو یا ریچھ، سب کا گوشت حرام قرار دے دیا، حتیٰ کہ پرندوں میں جو گوشت خور پرندے ہیں اور ان میں درندگی پائی جاتی ہے انہیں بھی حرام قرار دے دیا، جیسے کہ عقاب اور چیل وغیرہ۔ ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ درندہ کھانے سے منع فرمایا ہے جس کی کچلیاں ہوں، ہر اس پرندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو پنجہ دار ہو، یعنی وہ پرندے جو اپنے پنجوں یعنی ناخنوں سے اپنا شکار پکڑیں اور چیر پھاڑ کر کھائیں۔ میرے حضور نے انہیں بھی حرام قرار دے دیا، اور اس لیے حرام قرار دیا تاکہ انسان درندہ نہ بنے، کوئی حکمراں اور بادشاہ انسانیت کے لبادے میں بھیڑ نہ بنے۔ الغرض میرے مشفق و مہربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندگی کی علامتوں کو ختم کیا، اور اس حد تک ختم کیا کہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے کہ جب نمازی نماز کے اختتام پر تشہد میں بیٹھے تو جس طرح درندہ یعنی شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھے، یعنی عبادت میں بھی درندگی کی شائبے اور علامت تک کو ختم کیا تاکہ حضور کے پیروکاروں میں درندگی کا شائبہ تک باقی نہ رہے، ہر علامت مٹ جائے۔ امام محمد بن یزید رحمۃ اللہ اپنی کتاب ابن ماجہ کتاب اللباس میں حدیث لائے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ چیتے کی کھال پر سواری کی جائے۔ لوگوں میرے حضور کے اس فرمان پر غور کرو۔ 1400 سال قبل بادشاہ، شہزادے، امرا اور کمانڈر جنگیں لڑتے تھے تو گھوڑوں اور ہاتھیوں کے پشتوں پر شیر اور چیتے کی کھالوں کو بطور زین کے استعمال کرتے تھے، اور پھر دشمن پر قابو پاتے ہی وحشی درندے بن جایا کرتے تھے۔ عام بے گناہ لوگوں کے پیٹ پھاڑتے، سینے چیرتے، عورتوں کی عزتیں برباد کر کے ان کی چھاتیاں کاٹتے، ان کی شیر خوار بچوں کو ان کے سامنے درندگی کا نشانہ بناتے، گردن مروڑ کر ایک طرف پھینکتے، ہاتھ اور بازو کو مخالف سمت میں کھینچ کر 2 ٹکڑے کر دیتے۔ جنگ کے علاوہ عام دنوں میں اپنی رعایا پر روک ڈالنے کے لیے ایسی زینوں پر سوار چلے جاتے جس سے ناراض ہوتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ میرے حضور نے انسانیت کو اس درندگی سے بچانے کے لیے درندگی کی علامت کو ختم کر دیا۔ شیر، چیتا، سفید ریچھ اور اس جیسے درندہ جانوروں پر بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ثابت ہوئے کہ جب ان کا گوشت حرام ہے تو پھر ان کا شکار کیوں؟ محض کھال کے حصول کے لیے چنانچہ وائلڈ لائف کا تحفظ کیا تو میرے حضور نے شیر، چیتا، پولر بیئر، مگرمچھ وغیرہ کی کھالیں بچ گئیں، وائلڈ لائف محفوظ ہو گئی۔
مختلف مذاہب کے وہ لوگ جو اپنے نیک بزرگوں، پیروں اور ولیوں کو شیر اور چیتے پر بیٹھے ہوئے دکھلاتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ درندوں پہ سواری کرنے والا فقیر اور ولی کیسے بن گیا، سینٹ کیسے بن گیا، سادھو جوگی اور سنیاسی کیسے بن گیا۔ لوگوں سوچو، میرے مہربان اور مشفق حضور کی مبارک زندگی کے مناظر کو دیکھو، شاید کہ تمہارے اندر درندگی ختم ہو جائے۔ بوریہ نشین حکمران، بادشاہوں کے محلات کو دیکھیں تو 2-2.5 ہزار سال قبل کے محلات بھی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، اور 1400 سال قبل تو بہت ہی عالیشان محل ہوا کرتے تھے۔ راہداریوں کی بھول بھیلوں میں خوب گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ خاکے بنانے والوں، آؤ میرے حضور شاہ مدینہ کی خوابگاہ بھی دیکھو۔ صحیح مسلم کتاب طلاق میں ہے، ابن ماجہ کتاب الزہد میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مدینہ سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ فاروق اعظم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔ اجازت ملتی ہے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مدینہ کی خوابگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جلوت میں تھے ویسے ہی خلوت میں تھے۔ جلوت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی کھجور کی چھالوں کا بنا ہوا تھا، تو خلوت میں جو چٹائی تھی وہ بھی کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا، اور تہبند کے علاوہ آپ نے کوئی کپڑا نہیں پہن رکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک ننگا تھا۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنا تہبند ذرا اونچا کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میری نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر پڑی تو بدن پر چٹائی کے نشانات نمایاں تھے۔ کمرے میں میری نگاہ راشن دان کی طرف پڑی تو وہاں 1.5 کلو کے قریب جو پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں نگاہ پڑی تو وہاں ایک جھروکے میں کیکر کے پتے پڑے تھے جو چمڑے کی کھال کو سنوارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ساتھ ایک کھال بھی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، ارے خطاب کے بیٹے کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنسو کیوں نہ گریں؟ نگاہیں اس چٹائی کو دیکھ رہی ہیں جس نے جناب کے پہلو میں نشانات بنا دیے ہیں، اور یہ رہا آپ کا توشہ دان، اس میں تو جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ کسرا و کیسر کے شاہان تو اپنے محلات میں پھلوں اور نہروں کے درمیان عیش کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور چنے ہوئے لوگوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ نعمتیں اگلے جہاں میں ہیں اور ان کے لیے بس اسی جہاں میں ہیں؟ میں نے کہا، جی یہ تو اسی طرح ہے اور میں خوش ہوں۔ اے خاکے بنانے والے عیسائیوں، تمہارا قیصر سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا، ہیرے جواہرات سے مزین تاج پہنتا تھا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا تھا، ایران کا کسرا بھی اسی طرح کرتا تھا۔ عوام کے مال سے وہ نمود و نمائش کے یوں اظہار کیا کرتے تھے، اور میرے حضور بوریہ نشین تھے۔ اس دور میں عرب کا بوریا پٹسن کے ریشے کا بھی نہ تھا، وہ کھجور کی چھالوں کا تھا۔ مٹی کے پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تھے۔ عام دھات کا جو برتن ہوتا تھا اس میں کھاتے تھے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں، جو شخص چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غڈ غڈ جہنم کی آگ اڈیلتا چلا جاتا ہے۔ بہاوالا صحیح مسلم۔ ہاں دکھلاؤ تو کوئی دکھائی دیتا ہے میرے حضور جیسا، شاہ مدینہ جیسا، طیبہ کے بوریہ نشین حکمران جیسا، نہ سجادہ نشین نہ گدی نشین، بس کھجور کی چھالوں کی چٹائی کا جو بوریا بنا ہوا تھا وہ بوریا نشین۔ ایسے بوریا نشین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہو، کچھ تو شرم کرو، ارے کچھ تو شرم کرو، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ صلح کی خاطر اپنا نام ہٹانے والا،
میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران ہیں، مدینے سے مکے کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ سفر کعبے کی زیارت کا سفر ہے، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ 1400 صحابہ ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب میرے حضور مکے سے قریب حدیبیہ میں آتے ہیں تو مشرکین مکہ کا پیغام ملتا ہے کہ ہم مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ان کے سفیر آتے ہیں، مذاکرات کے کئی ادوار ہوتے ہیں، آخر کار صلح طے پا جاتی ہے کہ 10 سال تک لڑیں گے کہ 10 سال تک لڑیں گے نہیں، اور یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے آ جائیں۔ میرے حضور صلح پر راضی ہو گئے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو صحیح مسلم کتاب الجہاد میں ہے کہ میرے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لکھو یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس پر قریش مکہ کی طرف سے ایک شخص سہیل بن عمرو بولا، کہنے لگا اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ کے پیروکار بنتے، چنانچہ اپنا نام لکھو اور اپنے باپ کا نام یعنی محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ چکے تھے، حضور نے انہیں حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اللہ کی قسم نہیں مٹاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ لوگوں، یہ ہے میرے حضور جنہوں نے صلح کے لیے اڑیل اور ضدی لوگوں کی ضد کو پورا کر دیا، اپنے ہاتھ سے اپنا نام مبارک مٹا دیا، اپنے ہاتھ سے اپنا نام مبارک ہٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہٹا دیا۔ اللہ حکمران تو ناموں کی خاطر ہی لڑتے ہیں، مگر میرے حضور نے صلح کی خاطر اپنا نام مبارک اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ امن کی باتیں کرنے والوں، یہ ہے پرامن صلح جو نرم خو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت کو جو سلامتی کے تحفے بانٹنے والے میرے حضور، دشمنوں کی ضدی حرکتوں کو جس نے امن کے راستے کا روڑا نہ بننے دیا وہ ہیں میرے حضور۔ ظالموں، ایسے پیارے حضور کے خاکے بناتے ہو، ذرا دکھلاؤ تو صحیح 14 صدیاں قبل سے آج تک امن و سلامتی کی ایسی ہستی کا ظہور، اپنے خلاف احتجاج کا حق دینے والا۔ حکمرانوں کی تاریخ میں یہ حقیقت بڑی نمایاں ہے کہ کوئی ملک خواہ کس قدر غریب ہو، اس کا حکمران غریب نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی جو دنیا کے غریب ترین ملک ہیں، ان کا کوئی حکمران غریب نہیں۔ اس کے عوام بے شک بھوکوں مرتے ہیں، انہیں رہنے کے لیے کٹیا بھی میسر نہ ہو، مگر ان کے حکمران محلات میں دعوے عیش دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ملک اور ریاست تو مقروض ہو جاتی ہے، مگر کسی اسٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جائے، تاریخ انسانی میں ایسا کوئی حکمران نظر نہیں آتا۔ اسٹیٹ کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس پر گلچھڑے بھی حکمران ہی اڑاتا دکھائی دیتا ہے۔ قرض کی ادائیگی عوام پر ٹیکس لگا کر کی جاتی ہے، ظالمانہ ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ تباہ حال ہو جاتے ہیں، مگر حکمران کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کڑوی اور ظالمانہ حقیقت کے پرزے اڑائے ہیں تو تاریخ انسانی میں ایک ایسی ہستی ہے جو میرے حضور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران ہیں۔ مدینے کے اسٹیٹ بے شک غریب اور مسکین ہے مگر مقروض نہیں ہے۔ شاہ مدینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری اسٹیٹ سے قرضہ نہیں لیا۔ جی ہاں لوگوں، میرے حضور کا ملک 1 درہم اور 1 دینار کا بھی مقروض نہیں، مگر مدینے کی اس اسٹیٹ کی جو حکمران ہیں وہ مقروض ہیں، ضرورت پڑی تو قرض اٹھا لیا ہے۔ آئیے میں آپ کو منظر دکھلاؤں۔ صحیح بخاری کھولیے، کتاب الکفالہ پر نگاہ ڈالیے، میرے حضور تشریف رکھتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنا قرض مانگنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے بولنے لگا شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یوں روکا، اسے کچھ نہ کہنا کیونکہ جو حق لینے والا ہے اسے سخت کلامی کا استحقاق ہے۔ اللہ
اللہ رعایا کے ایک فرد کو مدینہ کے حکمران جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلاف سخت کلامی کا حق دے رہے ہیں، اگرچہ وہ مقررہ مدت سے قبل ہی قرض لینے آ گیا تھا، پھر بھی اسے احتجاج کا حق دینے ہیں، بولنے کی آزادی دیتے ہیں۔ لوگوں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آج کی دنیا کو جمہوری حکمرانوں کی صورت میں جو قدر حوصلہ و برداشت دکھلائی دیتا ہے، یہ سب میرے حضور کے کردار کا معمولی سا فیضان ہے جس سے دنیا والے مستفید ہو رہے ہیں۔ میرے حضور نہ ہوتے تو آج بھی حکمرانوں کے درباروں میں معمولی غلطیوں پر تلواروں سے گردنیں اترتی۔ لو دیکھو، حکمران مدینہ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ اس کا اونٹ جتنی عمر کا تھا اتنی ہی عمر کا اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ اب وہ اپنے حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا قیمت میں زیادہ موجود ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اسے وہی دے دو۔ یاد رکھو، تم میں بہترین آدمی وہی ہے جو قرض کی ادائیگی میں احسان کرے۔ مغرب کے اے لوگو، تم نے بولنے اور لکھنے کی آزادی ابھی کل حاصل کی ہے، میرے حضور نے 1400 سال قبل دی ہے۔ خود حق پر ہونے کے باوجود کڑوی کثیری باتیں کہنے کی آزادی دی ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ ایسی پیاری ہستی کے خاکے بناتے ہو، میرے حضور کو پڑھے بغیر ہی قلم قرمسیاں کرتے ہو، تحریر دولتیاں مارتے ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ بے کسوں کی دستگیری کرنے والا۔ میرے حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام ابو داؤد کتاب الطہارہ میں اور امام محمد بن یزید ابن ماجہ میں بتلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لڑکے کے پاس سے گزرے۔ وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا مگر اس سے کھال اتر نہیں رہی تھی۔ میرے حضور نے یہ دیکھا تو لڑکے سے کہا، تو کھڑا ہو کر دیکھ، میں تجھے بتلاتا ہوں کھال کیسے اترتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسیا دیا حتیٰ کہ سارا بازو بغل تک اندر چلا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کو مخاطب کر کے فرمایا، برخوردار، اس طرح کھال اتار دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لوگوں، یہ ہیں مدینے کے حکمران جو راہ چلتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کھڑے ہو گئے، خدمت خلق میں ہر وقت سرشار ایسے شفیق اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہو۔ ذرا دکھلاؤ تو صحیح زمانے میں کوئی ایسا ہمدرد حکمران۔ بے کسوں کی بے کسی کا ایک واقعہ ابو داؤد کتاب الادب اور مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ میرے حضور کے خدمتگار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک ایسی خاتون جس کی عقل ٹھکانے نہ تھی، وہ میرے حضور کو عام لوگوں سے الگ کر کے اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مسئلہ حل کرنے چل کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہوئے اس عورت کی دلجوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فلاں شخص کی ماں، جہاں دل چاہتا ہے لے چل، میں تیرا مسئلہ حل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائلہ کے ساتھ رہے، بازار کی ایک سائڈ پر وہ بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے حتیٰ کہ اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ میرے حضور کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ جن کا دماغ توازن درست نہ ہو وہ عام لوگوں کی نسبت ہمدردی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ جو کسی شخص کی ماں بھی تھی، صاحب اولاد تھی، مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی، میرے حضور اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے چلتے رہے۔ دماغی معذوروں کے لیے کس قدر ہمدردی اور شفقت ہے میرے حضور کے دل میں۔ دماغی امراض کے علاج اور ہسپتال بنانے والوں کے لیے کیسا خوبصورت ہے نقش پا میرے حضور کا۔ حکمرانوں، ترمذی کتاب الاحکام میں شاہ مدینہ کا یہ فرمان بھی سن لو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے فرماتے ہیں، جون سا حکمران ضرورت مند، بے کس اور مسکین کے لیے اپنا دروازہ بند کر لے، اللہ اس کی بے کسی، ضرورت اور مسکینی کے موقع پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حکمرانوں، اگر آسمان کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہو تو ضرورت مندوں، بے کسوں، معذوروں اور مسکینوں کے لیے اداروں کی صورت ایسے ایسے دروازے کھولو جہاں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور معذوریوں کا مداوع ہو۔ سب کے درد کی دوا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حکمران ہیں جو رعایا کے ایک ایک فرد، ایک ایک بیٹی کے درد کی دوا ہیں۔ خوب فرمایا مولا کریم نے اپنی آخری کتاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ ترجمہ، یہ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مقدم و برتر ہیں۔
اس آیت کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں تم خود بھی اپنی ذاتوں کے اس قدر خیر خواہ نہیں ہو جس قدر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ خاکے بنانے والوں، اب دیکھنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مناظر۔ مشکل دور میں میرے حضور کی زندگی کا منظر یوں تھا کہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اس حال میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم درجے کی کھجوریں بھی اس روز میسر نہ تھیں کہ جن سے پیٹ بھر لیتے۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے کہتے ہیں میں نے کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج محمد کے گھر والوں کے پاس نہ ایک سا 2.5 کلو غلہ ہے نہ ایک سا کھجورے۔ ابن ماجہ ہی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتلاتی ہیں ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں دھواں نہ اٹھتا تھا، گزارا بس کھجوروں اور پانی پر ہی ہوتا تھا۔ انصار میں سے کچھ ہمارے پڑوسی تھے، وہ بڑے مخلص ہمسائے تھے، ان کے ہاں وہ بکریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتی تھیں اور انہیں چارہ گھر میں ڈالا جاتا تھا، ان بکریوں کا دودھ وہ پڑوسی ہمارے ہاں بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس میں روئی کی جگہ کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مہاجرین کے معاشی حالات مدینہ میں ناگفتہ تھے، ان کی جائیدادوں پر مکے کے مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، وہ لٹے پٹے مدینہ میں آئے تھے، مدینہ کے انصار کی حالت بھی قابل رشک نہ تھی۔ ایسے حالات میں میرے حضور نے سب سے بڑھ کر معاشی تکالیف اٹھائیں، ایسے حالات میں بھی میرے حضور شاہ مدینہ نے معاشرے کی اخلاقی حالت کو کس قدر بلند و بالا رکھا۔ ابو داؤد کتاب البیوع میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ملاحظہ کیجئے، وہ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض باقی ہوتا تھا۔ ایک میت کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں 2 دینار قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ اس موقع پر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بتاتے ہیں کہ جب حالات بدلے، دن پھرے اور فتوحات کے دروازے کھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی قریب ترین ہوں، یعنی کوئی مسلمان اپنی ذات اور بیوی بچوں کو اس قدر خیر خواہ نہیں جس قدر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اب جو شخص قرض چھوڑ کر فوت ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور جو مال و دولت چھوڑ کر فوت ہو تو اس کا مال اسی کے وارثوں کا ہے۔ ابو داؤد کتاب الخراج میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کر فوت ہو تو اس کا مال اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرضہ چھوڑ کر فوت ہو یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو قرض کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ جی ہاں، اسٹیٹ کے ہر فرد کے لیے فلاح و بہبود اس کا آغاز کیا تو معلوم انسانی تاریخ میں سب سے پہلے میرے حضور نے کیا اور بڑے منظم انداز میں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مردم شماری کروائی۔ مدینہ کے لوگوں کی مردم شماری کا مقصد واضح تھا کہ ہر گھر اور ہر فرد کے کوائف معلوم ہو جائیں گے، یوں مدینہ کی کوئی عورت، کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا اسٹیٹ کی نگاہوں سے اوجھل کر پری کا شکار نہ رہے گا۔ حکمران کہلانے والوں، یہ ہیں شاہ مدینہ، ہر ایک کے درد کی دوا۔ حکمرانوں کو جس نے سکھا ڈالی ہے اچھی حکمرانی کی ایک ایک ادا، شکم اتھر کے بوسے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ ہم نے کھینچا، ایسی صفات کے حامل حکمران سے لوگ ٹوٹ کر محبتیں کرتے ہیں، جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ یہ محبت بے لوث ہوتی ہے، فطری اور قلبی ہوتی ہے،
چنانچہ ابو داؤد کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک، حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، کس قدر خوش بخت ہوں، میری جان جناب کے قربان۔ ارشاد فرمائیے، حضور کے بلاوے پر عام صحابہ محبت کا اظہار یوں بھی کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا باپ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امی جان بھی جناب پر قربان۔ ارے خاکے بنانے والو، میرے حضور کے ساتھ محبتوں کے کبھی یوں بھی سین بنا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد کتاب الادب میں مدینے کے ایک پر بہار اور خوش منظر مقام کا نقشہ کھینچتے ہیں، ملاحظہ کرنا بے ادبو، شاید ادب کا کوئی جھوکا امیر حمزہ کے قلم سے تمہارے بے ادب دل کی بنجر زمین پر سے گزر جائے اور اسے پر بہا بنا جائے۔ دیکھنا اور غور کرنا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق انصار کے ساتھ تھا، سردار آدمی تھے، اپنے لوگوں سے اپنے ڈیرے پر باتیں کر رہے تھے، بڑے مزاحیہ اور ہنسمکھ آدمی تھے، اپنے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں موجود تھے، اسید کے پہلو میں اسید کے پہلو میں چھڑی چبھو دی، اسید کی ہنسی غائب ہو گئی، مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب وہ فوراً بولے، حضور مجھے بدلہ چاہیے، شاہ مدینہ لے لو۔ اسید بن حضیر، جناب پر قمیض ہے، مجھ پر قمیض نہ تھی۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی قمیض اوپر اٹھا کر بدن ننگا کر دیا۔ حضرت اسید یہی چاہتے تھے، من کی مراد بر آئی، انہوں نے حضور کو چبھا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک کو چومتے ہی چلے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پروگرام یہی تھا، پورا ہو گیا۔ سب ہی اپنے اپنے انداز سے میرے حضور سے محبتیں کرتے تھے۔ ان محبتوں کے مناظر میں سے ایک منظر کا نقشہ امام مسلم بن حجاج اپنی کتاب الاشربہ میں یوں کھینچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوبارے پہ قیام فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری نیچے رہنے لگ گئے، وہ کھانا تیار کرتے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا۔ جب بچا ہوا کھانا واپس آتا تو برتن لانے والے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، یہ بتلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں کھانے کے کس حصے کو لگیں؟ برتن والا بتاتا تو حضرت ابو ایوب انصاری وہیں سے کھانے کا آغاز کرتے۔ امام مسلم کتاب الفضائل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صحابہ کی محبتوں کا ایک نقشہ یوں بھی کھینچتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا حجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجامت بنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھڑے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بال بھی گرے کسی آدمی کے ہاتھ پر گرے، یعنی میرے حضور کا کوئی بال مبارک زمین پر نہ گرے، صحابی کے ہاتھ پہ گرے۔ امام مسلم ایک دوسرا منظر یوں دکھلاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا لیتے تو مدینہ میں گھروں کے خادم اپنے اپنے برتن لے کر آ جاتے، ان برتنوں میں پانی ہوتا تھا، جو برتن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صبح کو بڑی سخت سردی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنا ہاتھ ان برتنوں میں ڈبوتے تھے۔ یہ ہاتھ کیسا مبارک ہاتھ تھا، کیسا خوبصورت ہاتھ تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی بدھا میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بھی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے پر رکھا تو کیا محسوس کیا کہ وہ تو برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہے اور کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اے محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہاتھ میرے حضور کا بھلا جس میں انسان کو لگ جائے اس کی سعادت کے کیا کہنے، اور جس پانی کو چھو جائے اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ جی ہاں، یہ ہیں محبتوں کے نقشے، الفتوں اور پیار کے مناظر، ادب کے سین، عقیدتوں کے پھول اور احترام کی کلیاں۔
بے ادبو گستاخو، تمہیں کیا معلوم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر کے تم نے ہمارے دلوں کا کیا حال بنا دیا ہے، ہماری جگر کو خون خون کر دیا ہے، ہماری آنکھوں کو رلا رلا مارا ہے۔ خیر، تم نے ہمیں جو ستایا وہ ستایا، لیکن اب میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جو مناظر پیش کرنے لگا ہوں انہیں غور سے دیکھنا، اس لیے کہ یہ تمہارے بارے میں ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم یہودیوں، عیسائیوں اور بت پرستوں کے بارے میں کس اعلی اخلاق کا برتاؤ کیا ہے، اسے اب ملاحظہ کرو، شاید کہ میرا قلم تمہارے دماغوں میں ندامت و خجالت کا خاکہ بنا دے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔